غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اس رستے سے اجتناب کرو جو رستہ غفلت لاتا ہے، جو رستہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو تے مرشد ہی پڑھایا ہے۔ ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، پلٹ کر اپنی زندگی دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں۔ ہم اتنے قابل تھے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے دروازے پر چوکیدار بھی نہ رکھتا، لیکن جب اس نے نواز دیا تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے، ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو گیا۔ شاید کوئی ہم سے سلام بھی نہ لیتا، لیکن جب اللہ نے نواز دیا ہے تو لفظوں اور جملوں کے اندر پھر ہمارے وہ رنگ آ گیا جو ہونا نہیں چاہیے۔ کیوں کہ مال آیا تو پھر غفلت لایا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانے میں جب مال آتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے، فرماتے تھے جہاں یہ آتا ہے وہاں غفلت بھی آتی۔ اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں، سو رہے ہیں سارے، جاگ جائیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بے قابو ہو گیا، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا ٹائم۔ کب رمضان گزر گیا پتہ ہی نہیں لگا، کب دن چڑھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، شام ہو جاتی ہے، ڈھیروں کام رہ جاتے۔ کئی لوگ تھے جن کا ارادہ تھا کہ پرسوں سے میں نے مسجد شروع کرنا جانا، میں نیک ہو جانا، وہ نہیں آئے، موت ہی آئی۔ حضرت اسرائیل ہی آئے، وہ نہیں آئے۔ بڑا پیار کیا فلان، او ہو جی، بڑے ہی رو رہے تھے اس کے بچے، پھر کیا قبر میں بیٹھے رہتے ہیں سارا دن؟ پھر کیا کیا انہوں نے بچوں نے؟ کسی نے کہا کہ میں نے 7 ہی دفن ہونا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بچوں کے لیے اتنی پیار کس بات کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا آخری وقت تھا، ماں رو رہی ہے، بیٹے رو رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے، آخری ٹائم ہے۔ تو اماں سے کہنے لگا اماں روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی پتر بیٹے تو اور بھی ہیں، پر جس طرح دوائی تو لا کے دیتا تھا نا ٹائم سے، کوئی نہیں دے گا۔ فرمانے لگے بہنوں سے اور بھائیوں سے تم کیوں روتے؟ کہنے لگے تو موجود تھا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، ہر مشکل میں تو پہنچ جاتا تھا۔ بچوں کی طرف دیکھ کے تو کہا تم کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے ابا جی ہم تو یتیموں میں جیسی زندگی گزاریں۔ بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی بادشاہی تو تیرے سر پہ تھی، یہ تو بچے پوچھیں گے مجھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے مالک میں سمجھ رہا تھا یہ مجھے رو رہے ہیں، یہ تو اپنی اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میرے جانے کا انہیں ڈر ہے، نہ ان سب کو تو اپنا اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ روئے، اور سب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اور تمہارا تو مسئلہ کسی نہ کسی طرح حل ہو ہی جائے گا، اکٹھے بیٹھے ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں جاؤں گا قبر میں تو میرا کیا بنے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، حساب دینا میں نے اکیلے نے، آپ تو اپنے کاموں میں ہیں۔ وہ مجھ سے کڑے سوال پوچھے گا جنہ لئی تو پاپ کمائے، دس نہ ہون کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلاؤ ان کو تیرے اسے کا دیں حساب۔ اور میرے عزیز غفلت کی بکل کھول دینی چاہیے۔ اب وہ دروازہ بند کریں جہاں سے غفلت آتی ہے، سستی آتی ہے۔ خدا را کوئی نہیں، آپ یقین کریں رسمی دوائیں رہ گئی، 2 موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، کل کے ٹائم پتر نے 2 موبائل اور 2 موبائل پکڑ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب دعا 5 منٹ اور لمبی کر دیں، ذرا دیکھو ذرا دیر ہے، اور تو ادھر بیٹھ یار، چھوڑ دیکھ، تیرا تو باپ چلا گیا، رو بیٹھ کے مصلے پہ، مالک سے کیا اسے معاف کر دے، اور تو آج بھی افسر بن گیا، تیرے لہجے میں آج ہی کچھ اور 3 دن میں ہی ہر شے تو بھول گئی تجھے۔ اکثر آنکھیں تب کھولتی ہیں جب آنکھیں بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایک بات صرف اپنی زندگی میں طاری کر لے، اس کو بھولے نہیں کبھی بھی، اپنا حساب خود کریں۔ جس طرح ہم پیسے سارے دوستوں کے ساتھ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن اگر ذاتی پیسے گننے ہو تو وہ اندر سے لوگ دروازہ بند کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ گنتے ہیں، ان میں لوگوں کی شراکت پسند نہیں کرتے، چونکہ ذاتی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے بات بھی، بھائی کسی کا ذاتی مسئلہ ہے تو ٹھیک کر رہا ہے وہ جو بھی کر رہا ہے۔ اس طرح جو ہماری ذاتی معاملات ہیں نا، روحانی معاملات، اللہ رسول والے اپنی نمازوں کا حساب بھی کریں، اپنی گفتگو کا بھی حساب، سوچوں کا بھی حساب کریں، حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں خود حساب کریں، اکیلے بیٹھ کے حساب کریں مصلے پہ،
جان چھڑائیں تھوڑی دیر کے لیے موبائل سے، تنہا بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، خدا کی نعمت کتنی ہے، جواب میں میرا شکر کتنا ہے، اس کا حساب کریں، اپنا حساب خود کر لیں۔ اور حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ یاد رکھیں، فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، یہ نہ ہو کہ پھر رب رسول حساب کریں تمہارے لیے مشکل ہو جائے، اپنا حساب خود کریں، توڑ دیں وہ سارے بت جو ہمیں غفلت میں مبتلا کرتے ہیں۔ زندگی میں فیصلے جلدی کر لینے چاہیے، ہم فیصلے نہیں کر پاتے اور ٹائم ہمارے جانے کا آ جاتا ہے، ٹائم تو بھائی آ گیا، وقت تو قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بس اس آیت کا ترجمہ کبھی نہ بھولنا، رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے، ٹائم تو حساب کا آ گیا۔